أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے سورہ مریم شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک اس سورت کا بھی ہم کو معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک اس سورت پہ بلکہ پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کا نام ہے سورہ مریم. اس سورت کے اندر اور بھی اللہ پاک نے نبیوں رسولوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ اس سورت میں مریم صدیقہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑ کے حبشہ میں تشریف فرما ہوئے، تو وہاں پہنچ کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، تو انہوں نے نجاشی بادشاہ کو جو عیسائی تھا اور اس کے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے، تو ان کو سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیتیں سنائیں کہ پڑھی ہیں نجاشی بادشاہ کو، اور اس کے ارد گرد جو پادری بیٹھے تھے عیسائی، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں سنائیں. تو سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں سن کے نجاشی بادشاہ اور وہ پادری اتنا روئے کہ ان کے آگے جو کتابیں پڑھی تھی نا وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. یہ چند آیتیں سن کے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے کیا ہو گئی، وہ کتابیں جو رکھی تھی انہوں نے وہ ساری پی گئی، اور کہا کہ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی پیغام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. عیسائی پادری، عیسائی نجاشی بادشاہ قرآن کی چند آیتیں سن کے رو پڑے. تو ہم سارا قرآن سن جاتے ہیں، ہم کتنا روتے ہیں، کتنا رونا آتا ہے ہم کو قرآن سن کے. وہ پادری عیسائی ہو گئے قرآن سن کے رو پے، ہزاروں قطار رو پڑے اللہ کا قرآن سن کے. بھائیو تو ہم کو بھی رونا چاہیے کہ نا، اللہ قرآن سن کے. لیکن رونا کہاں آتا ہے، اس قرآن کی محبت ہو دل میں تو ہمیں رونا ہے. بھائی وہ محبت کرنے والے لوگ تھے، چلے گئے. قرآن کو جو قبول کرتے تھے، پسند کرتے تھے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے. یہ نجاشی بادشاہ جب اس نے وفات پائی ہے تو اللہ کے محبوب نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے. غائبانہ یہ اس لیے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں کسی نے پڑھی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں نجاشی بادشاہ کا جنازہ جو تھا وہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا تھا. جو پردے تھے نا، حجابات، وہ سب ہٹا دیے گئے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا تھا جنازہ، تو اللہ کے نبی نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا. باقی اور کسی صحابی کا اللہ کے نبی سے دور وفات پاتے تھے صحابہ کرام، جنگوں میں شہید ہوتے تھے، لیکن کسی صحابی کا اللہ کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا. یہ نجاشی بادشاہ ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے. اس لیے کہ اس کی نماز جنازہ کسی نے پڑھی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس کا جنازہ کر دیا، پردے اٹھا دیے گئے تھے، سامنے آ گئے، اللہ کے نبی نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا ہے.
اللہ پاک فرما رہے ہیں کاف ہا یا عین صاد، ایسے پڑھنا ہے اس کو، کاف ہا یا عین صاد، ایسے یہ حروف جو ہے حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد بار بار بیان ہو گیا ان کے متعلق کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ ان کے معنی مفہوم کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، بس ان کو قریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، بس اللہ پاک نے نہیں بتلایا، بس اللہ ان کا معنی مفہوم ہے لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، بس ہمیں اتنا یقین کرنا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے تیرے رب کی رحمت کا، وہ رحمت جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ زکریا علیہ السلام یہ بنی اسرائیلی نبی تھے اور یہ بیت المقدس کے امام تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے بیت المقدس میں، اور یہ بڑی کا کام کرتے تھے، بڑی کا کام کر کے پیسے کما کے اپنے گھر سے کھا کے اللہ کا دین بیان کرتے تھے۔ اور جتنے بھی نبی رسول ہیں ہوئے ہیں ان سب نے اپنے گھر سے کھا کے اللہ کا دین بیان کیا ہے، پیسے لے کے دین بیان نہیں کیا۔ اور ہم مولوی اب پیسے کے بغیر ٹر رہی، جو موٹر سائیکل پٹرول کے بغیر نہیں چلتا تو ہم بھی پیسے کے بغیر نہیں چلتے، ہم بھی بیچ میں ہیں بھائی، ہم کون سے پار ہیں۔ ہاں جی، مولوی ایک مہینہ تنخواہ رہا تو جا پائیو، میں نہیں نماز پڑھائی، کبھی بھی نماز پڑھائے گا، جمعہ نہیں پڑھائے گا بغیر پیسے کے، عید نہیں پڑھائے گا۔ ہاں ہمارا یہ حال ہے، جتنے بھی نبی رسول ہوئے ہیں اپنے گھر سے کھا کے اللہ کا دین، اللہ کی توحید بیان، بلکہ مارے کھا کے، گھر سے کھا کے اور مارے کھا کے، پتھر کھا کے اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ اور آج مولوی چلو پیسے لے کے کچھ کرو تو صحیح، کرو حق بیان تو کرو، اللہ کی توحید لے لو پیسے گزارے تو کرو تو صحیح کچھ ہے، اگر کرتے نا ہمارے مولوی کچھ ہے، ہاں یہ معاشرہ ہمارا برباد نہ ہوتا، خراب بگڑ گیا ہمارا، کبھی بھی برباد نہ ہوتا۔ اب دیکھو تھوڑی جا محنت کر رہے ہیں یہاں، کچھ چینج آ رہی ہے نا ہمیں، ہاں کتنی چینج آ رہی، کتنی چینج ماشاء اللہ۔ چلو قرآن سنتے تو ہیں نا خوش ہو کے، قرآن تو خوش ہو کے سن رہے ہیں نا، کتنی کلاس لگ رہی ہے، اللہ لگا رہا ہے، یہ تھوڑی جب محنت دعا دعا کر رہے ہیں تو 20 سال سے مولوی مسجدوں میں بیٹھے ہیں، 40 بوڑھے ہو گئے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے۔ پیسے لیے کام نہیں کیا، کرو پیسے لو، کام تو کرو کر کے کھاؤ، ویسے ہی کھا گئے، کھلا کھا گئے، صدقے کھا گئے، مرغے کھا گئے، بکرے کھا گئے، کیا کچھ نہیں۔ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو تیرے رب نے محبوب اپنے بندے زکریا پہ رحمت کی۔ اب اس کا بیان ہوگا، اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام پہ کیا رحمت کی۔ یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو دشمنوں کو بیٹے دے دے، نہ چاہے تو اپنے زکریا نبی کو جوانی میں اولاد نہ دے، یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ اللہ یہ اس مالک کی شان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ساری جوانی گزر گئی، زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال اور بیوی کی عمر 90 سال۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بابا جی بن گئے، لیکن اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اللہ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے، جس کے پاس اولاد ہی نہیں وہ کیا مختار کل ہے؟ کیا مختار کل جس کو اولاد ہی نہیں ہے، کیا اختیار ہے اس کو؟ مختار کل کون ہے؟ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے میرے بھائی، عقیدہ بنا لو۔ اللہ کو اللہ قرآن بتلا رہا ہے، اذ نادا ربہ، اللہ جب بوڑھے ہو گئے، بابا جی بن گئے، اولاد کوئی نہیں، بیوی بانج بوڑھی اور اپنا خود بھی بوڑھے 100 سال کے بابا جی، پھر کیا ہوا؟ اذ نادا ربہ، جب کہ پکارا زکریا نے کس کو؟ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، کسی نبی کو نہیں پکارا، اگر پکارا ہو تو یہاں نام ہوتا نا، فلاں نبی کو پکارا، فلاں ولی کو، فلاں فرشتے کو پکارا، فلاں حضرت صاحب کو، کسی کو نہیں، کس نادا ربا، جبکہ پکارا زکریا نے کس کو؟ اپنے رب کو پکارا۔
کسی فرشتے کو، نبی ولی پیر فقیر کو نہیں، اس لیے پکارا لہو دعوت الحق. 13ویں پارے میں اپنا جملہ پڑھا ہے، لہو دعوت الحق، یاد اسی کو پکارنا حق ہے، اسی کو پکارنا صحیح ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا صحیح ہے ہی. اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا یہ حق ہے، صحیح ہے. اور اسی لیے نبی و ولیوں نے کس کو پکارا ہے؟ قرآن میں پڑھ رہے ہیں آپ دعائیں. نبی و ولیوں نے کس سے مانگا ہے؟ کس کے در پہ دامن پھیلایا نبی و ولیوں نے؟ اللہ کے در پہ. تو پھر ہم کو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ نا؟ اللہ سے مانگو، دن رات مانگو، صبح شام مانگو، ہر وقت مانگو، خوشی مانگو، کبھی مانگو، جو چاہو مانگو. دنیا مانگو، دین مانگو، آخرت مانگو، مانگو ہر شے مانگو. تھوک کے حساب سے مانگو، پرچون کے حساب سے مانگو. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. سبحان اللہ. ہر شے ہے اللہ کے پاس، کسی کی کمی ہے ہی نہیں. اللہ پاک کی رحمتوں کے سمندر ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے رہے ہیں اور مار رہے ہیں، مارتے رہیں گے. میں تو کہا کرتا ہوں ساری دنیا کو اللہ پاک اتنا سونا دے دے، زمین سے لے کے آسمان تک اکیلے کو. اللہ پاک اتنے عطا کرنے والے ہیں، اتنے خزانے پڑے پڑے ہیں اللہ پاک کے. زمین سے لے کے آسمان تک اللہ ایک آدمی کو اتنا سونا دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آ سکتی. اتنا دے دے، مانگو اللہ سے. ہم نے دیکھ لیا، یقین جانو اللہ سے مانگ کی. ہاں تھوڑا مانگا اللہ زیادہ عطا فرمایا. اس مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہ 10 سال میں نے مانگی تھی، اللہ پاک اللہ دے دی، بڑے عطا فرما دی. اللہ کا دین بیان ہو رہا ہے، اللہ قرآن بیان ہو رہا ہے، حق الحمدللہ مسئلہ توحید بیان اللہ پاک ہم سے کروا رہا ہے. مجھے بیان کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور آپ کو سننے کی توفیق اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، جبکہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو کیا؟ خفیہ، چپ کے آہستہ آہستہ، اونچی نہیں پکارا، چپ کے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا. اس لیے اللہ پاک بلند آواز سے کو پکارے اس کو بھی سنتا ہے، آہستہ پکارے تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی سنتا ہے. لیکن آہستہ پکارنا یہ بہتر ہے، کہ آہستہ پکارو گے نا تو ریاکاری نہیں، اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا. تو اللہ کا فرمان ہے 8ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پکارو اپنے رب کو تضرع جاری کرتے ہوئے اور خفیہ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کون پکار رہا ہے، کیا پکار رہا ہے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو. تضرع جاری کرو جب پکارو، آج گڑ گڑا کے رو کے پکارو، اور کیا پکارو؟ پوشیدہ خفیہ پکارو. جتنا بھی آہستہ پکارو گے اللہ پاک کو خفیہ، اتنی ہی وہ پکار دل سے اٹھے گی، اور جتنی پکار دل سے اٹھے گی اتنی اللہ کے دربار میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. اللہ کے نبی فرمان ہے خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہترین جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، خفیہ ہے. اور بہترین جو رزق ہے وہ جو کفایت کر جائے، پورا آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قال ربی انی وہن العظم. اب زکریا علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اپنے مالک کو کہ اے میرے رب، انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں؟ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وجود میں یہ ستونوں کی طرح ہوتی ہیں. ستون کمزور ہو جائے نہیں مار سکے، عمارت بھی کمزور ہو جاتی ہے. ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو پھر پورا وجود کمزور ہو جاتا ہے. تو عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میں کمزور ہو گیا، کمزوریوں نے مجھے گھیرے پا لی. اللہ پاک میرے وجود میں کمزوریوں نے ڈیرے لگا لیے. اور دوسری بات واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر کے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. میں بوڑھا ہو گیا اللہ پاک، مجھ پہ بڑھاپا آ گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے میں ککھ نہیں رہا، ککھ نہیں رہا. اللہ میری سب طاقتیں ختم ہو گئی ہیں.
اور جہاں میری طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ تیری طاقتیں شروع ہوتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، سر کے بال سفید ہیں، لیکن ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. اللہ، یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، ہڈیاں کیا ہے؟ کمزور ہے، بال سفید ہے، بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا، لیکن میں تجھ کے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. اللہ، جب بھی میں نے دعا مانگی ہے تو نے پوری فرمائی ہے، جب بھی میں نے سوال کیا ہے تو نے پورا کیا ہے، جب بھی میں نے تیرے دربار میں چولی پھیلائی ہے تو نے میری چولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیا ہے. اللہ، تو نے میری شرمیں رکھی ہیں، میری عزتیں رکھی ہیں. اللہ پاک، تو نے قدم قدم پہ میری دستگیری کی ہے، میری نگرانی کی ہے، مجھ کو استقامت نصیب فرمائی ہے. کسی میدان میں بھی اللہ تو نے مجھے ڈولنے نہیں دیا، ڈگمگانے دیا. تو اب اللہ پاک وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے، خوف ہے کہ میری موت کے بعد جو میرے رشتہ دار ہیں نا، ان سے مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ تیرے دین کا کام نہیں کریں گے. میری موت کے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بندوں سے یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ میری موت کے بعد یہ تیرے دین کا کام نہیں کریں گے، یہ تیرے دین سے دور ہو جائیں گے، تیری توحید کو چھوڑ دیں گے. اللہ، اور وکالت امراتی عاقرہ، میری بیوی باج ہو گئی ہے، میری بیوی باج ہے، سر کے بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں. جی تو پھر کیا کر، فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ بیٹا عطا فرما دے، ولی عطا فرما دے. اس قابل تو نہیں ہوں میں کہ بیٹا ہو، لیکن تجھ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں ہوا. اللہ پاک، تو پھر کیا کر دے تو، فہب لی من لدنک ولیہ، ایک ولی، ایک بیٹا، ایک وارث عطا فرما دے. اللہ پاک، یہ بیٹا کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام جی، اللہ سے. اللہ میری جڑیں ہری کر دے، میری آس امید کو پورا کر کے اللہ میرے سوکھے باغ میں بہاریں لا دے، میری گود کو آباد کر کے میرے گھر کو آباد کر دے، میرے گھر میں رونقیں پیدا کر دے. اللہ پاک، اگر تو مریم صدیقہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے زکریا نبی کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی ہوگی شاید کہ اللہ پاک، ہری بیریوں کو تو بیر لگتے ہی ہیں، جوان گلاب کے جوان پودوں کو تو پھول لگتے ہی ہیں، جوانی میں تو بیٹا ملتا ہی ہے، یہ تیرا قانون ہے. مزہ تو پھر ہے کہ مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا کر. پھر میرے بھائیوں، یہ نبی زکریا علیہ السلام ہے، اللہ سے مانگ رہے، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ بیٹا مانگ رہے ہیں. نبی سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا. اور نبی اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے تو 15ویں صدی کے پیر کے پاس کون سا چرلو ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کو بیٹے دیتا ہے؟ اللہ سے بیٹا مانگنا اور نیک بیٹا مانگنا، یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے. اللہ سے بیٹا مانگنا اور کیا مانگنا؟ نیک بیٹا مانگنا، یہ نبیوں کی، رسولوں کی سنت اور طریقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو، اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے. اولاد نیک ہی اچھی ہوتی ہے، بھیڑی اولاد پھر بری اولاد. وہ والے جان ہے، اگر بیٹا شرک کرنے لگ جائے، بدعت کرنے لگ جائے، شراب پینے لگ جائے، قبریں پوجا لگ جائے، کبوتر ڈال لگ جائے، گڈیاں لڑائیاں کر کے ماں باپ کے تھانوں میں چکر لوگ، ایسے بیٹے کا کیا فائدہ؟ اللہ سے اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو. کئی لوگ کہتے مولوی جا پیسے پھڑو، دعا مانگو، میرا پتر
تھانے دار لگ جائے، تحصیلدار لگ جائے، میرا پتر کو افسر لگ جائے جی، وہ ایم پی اے بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، دعا مانگو۔ میرے لوگ کہتے ہیں مجھے دعا مانگو جی کرکٹ کا میچ ہی جیت جائیے، کئی کہتے وہ مولوی صاحب انڈیا کے پاکستان میچ لگا، دعا مانگو اللہ رہ جی، عزت رہ جی، انہیں جوا لایا ہوا جی آپ دعا مانگنا، وہ جوا لا کے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ یاد کر رہے ہیں کہ یاری سنی و یاری سو من آل یعقوب، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو۔ یہ بیٹا چاہیے تھا مجھ کو، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یہاں وراثت سے دنیاوی وراثت مراد نہیں ہے، دینی وراثت مراد ہے۔ نبی اور غیر نبی کی وراثت میں فرق ہوتا ہے۔ غیر نبی کی وراثت اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے، اور نبی کی وراثت پہلے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو نبی کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ نبی کی وراثت قومی ملکیت ہے۔ نبی کی وراثت قومی خزانے میں جائے گی، بیت المال میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کی وارث کون ہے؟ علماء ہے۔ اور علم دین نبیوں کی وراثت ہے۔ نبیوں کے وارث کون ہے؟ علماء، اور جو وراثت ہے نبیوں کیا ہے؟ علم دین نبیوں کی وراثت ہے۔ تو زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے کہ پروردگار ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو مجھ کو علم دین دیا ہے وہ بھی اس کے پاس ہو، جو آل یعقوب کو علم دین دیا وہ بھی اس کے پاس ہو۔ علم دین کیا ہے؟ اللہ کی توحید، یہ ہے علم دین۔ مطلب ہے کہ اللہ ایسا بیٹا عطا فرما، واحد بیٹا جو تیری توحید بیان کر کے تیری توحید کے ڈنکے بجا دے، ایسا بیٹا عطا فرما۔ اور قرآن پڑھ رہے ہیں، 15واں پارہ جا رہا ہے، 12ویں پارے میں 8ویں پارے میں اپنے نبیوں رسولوں کے حالات واقعات پڑھے۔ ہر نبی اللہ کی توحید بیان فرما رہا ہے، ہر نبی مشن ہے سب نبیوں کا۔ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے محبوب تک نبی رسول تشریف فرما ہوئے ہیں، ان سب نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، اللہ کی توحید کے جھنڈے لہرائے سب نبیوں نے۔ کوئی نبی بھی اللہ پاک کی توحید بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پچھلے دور میں مولوی بھی اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے، لیکن اب نہیں کرتے، اب نہیں کرتے، چھوڑ گئے۔ علماء کے حلقے ہوتے تھے پچھلے دور میں، 100 200 آدمی پکے مقتدی، اور 500 آدمی علماء کے، 1000 اس طرح حلقے ہوتے تھے۔ کون چھان پورا مولوی محنت ہی نہیں کی تھی مولویوں نے، لوگ کہاں سے آئے؟ قرآن سنایا نہیں مولویوں نے، تو دوسرے لوگ لے گئے، لوگوں قرآن سناتے تو مسجدوں میں رہتے لوگ، پکے مضبوط عقیدے، متبع سنت متبع شریعت لوگ ہوتے، ہمارے نے سنایا، نبی کا فرمان نہیں سنایا لوگ مولوی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پچھلے دور کے مولوی اللہ کی توحید اب نہیں بیان کرتے، کیونکہ توحید کے لیے بھائی بساؤ اوقات مسجد بھی چھڑنی پڑ جاتی ہے، اللہ کی توحید کے لیے مار بھی کھانی پڑ جاتی ہے، دشمنی بھی لگ جاتی ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں اللہ کی توحید کے لیے۔ مشرک کو اللہ کی توحید سن کے غصہ چڑھتا ہے، اللہ کی توحید سن کے اگر تو مشرک کمزور ہے نا تو چلا جائے گا، اگر طاقتور ہے توحید سن کے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ مشرک اللہ کی توحید کو برداشت نہیں کرتا، شرک کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی کیا ہو؟ وارث ہو۔ اور وجعلہ ربی رضیہ، یہاں کو صدقہ طفیل ہے جی، کیوں جی؟ وہ ہے صدقہ طفیل واسطہ، ساڈے لوگ واسطے طفیل کو رہندے ہی نہیں، صدقہ تو کہا یہاں زکریا یہ کتنی لمبی دعا مانگ رہے ہیں، اور پیچھے اپنے بڑی نبیوں کی دعائیں، کوئی صدقہ طفیل واسطہ کوئی نہیں، اور آگے آئے گا بھی نہیں، دعائیں آئیں گی نبیوں والی، کوئی صدقہ طفیل واسطہ وسیلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ جی میں وجعلہ ربی رضیہ، ایسا بیٹا دے عطا کر دو جو کیا ہو؟ رضیہ ہو۔ رضیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا اللہ
تیری قضاء و قدر کو، تیرے فیصلوں کو قبول کر کے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ایسا بیٹا دے۔ دوسرا معنی کہ ایسا بیٹا عطا فرما تو بھی اس سے راضی ہو، تیری مخلوق بھی اس سے راضی ہو، وہ سب کی منظور نظر ہو، ایسا بیٹا نصیب فرما۔ اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا، اے میرے نبی زکریا، میری توحید بیان کرنے والے میرے نبی زکریا، مجھ سے مانگنے والے میرے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تجھ کو ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ نبی میرا ہوگا۔ مانگا تھوڑا ملا کیا؟ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا فائدہ۔ بات تھوڑا مانگتا ہے، بیٹے ہی مانگا تھا نا، تو اللہ نے کیا دیا؟ نبی بنا کے دیا۔ اللہ پاک نے آدم حوا سے فرمایا، عرفات کا جو میدان ہے نا، یہاں آدم علیہ السلام اما حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہاں دونوں کا اکٹھ ہوا تھا، پھر رہے تھے، تلاش کرتے اللہ سے معافی مانگتے، عرفات کے میدان میں ہو گئے اکٹھے، یہاں ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا، آدم حوا جو تم نے مانگا مل گیا، اور اس جگہ اس دن اگر تیری اولاد بھی آ کے مانگے گی، میں قیامت تک تیری اولاد کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ مانگا تھوڑا ملا زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور وہ شہادت کی موت مجھ کو تیرے نبی کے شہر مدینے میں آئے، دعا مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور مدینے میں نصیب ہوئی، پھر اللہ کے نبی کے روضے میں دفن ہونے کے لیے جگہ بھی نصیب ہو گئی۔ مانگا تھوڑا بندہ اپنی طاقت کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ بندہ تھوڑا مانگتا ہے، اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو ہاں جی فرمایا، انا نبشرک بغلام، ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں کہ جو نبی، ہاں بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ لوگ اپنے سر بچوں کے سروں پہ پگڑیاں باندھتے ہیں، رومال باندھتے ہیں، ٹوپیاں رکھتے ہیں۔ میں زکریا مجھ سے بیٹا مانگا ہے، ایسا بیٹا دوں گا کہ جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کے عطا کروں گا۔ یا اللہ اور فرمایا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، بیٹا بھی دیا اور نام بھی رکھا۔ اور یا اللہ اور فرمایا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ سے پہلے ہم نے یحییٰ نام کا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں دیا۔ یہ دیکھو اللہ پاک عطا فرما، صرف بیٹا مانگا تھا، کتنا کچھ اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو، اب لوگ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے در کو چھوڑ کے، او سیون شریف، باب پٹن شریف، اسے جا رہے منگل واسطے۔ وہ جو لاہور جا رہی تھی عورتیں، وہ منگنے جا رہی، اور کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا کرنے جا رہی تھی؟ وہ مانگنے جا رہی تھی۔ مسجدوں کو چھوڑ کے، اللہ کے دروں کو چھوڑ کے، وہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہر شے جس رب کے پاس ہے جی، زندہ رب ہے، زندہ، اس کو چھوڑ کے او جا رہے، دور دور مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایمان بنا لو، عقیدہ بنا لو کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ چولیاں بھرنے والا کون ہے؟ آج سے امیدیں پوری کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، دل کھول کے مانگو، صبح شام مانگو، رات دن مانگو، اللہ انشاءاللہ ہماری دنیا بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا خفیہ، پوشیدہ، آہستہ۔ قال، کیا پکارا؟ قال ربی، اللہ نے پکار بھی بیان فرما دی زکریا علیہ السلام کی کہ اے میرے رب، انی وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں کیا ہیں؟ کمزور ہیں،
اور وشتعل الراس، میرے سر کے بعد شیبہ سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک ربی، نہیں ہوا میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم، وإنی خفت الموالي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے بعد، وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی باج ہے، فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنے پاس سے کوئی ولی وارث عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، وارث ہو میرا اور میرے آل یعقوب کا وارث ہو، واجعلہ ربی رضیہ، اور کر دے اللہ اس کو تو رضیہ، مطلب کیا اللہ پاک اس سے تو بھی راضی ہو، تیری مخلوق بھی راضی ہو، سب کا منظور نظر ہو، یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم ایسے بچے کی تجھ کو بشارت دیتے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یحییٰ سے پہلے ہم نے یحییٰ نام کا بچہ پیدا کیا ہی کوئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹھے تشریف رکھے بھائی، بیٹھے بیٹھے، نماز کی حاضری بھی، صبح کی نماز کی حاضری، کون کون ساتھی نہیں آئے بھائی؟ جی اپنے آپ ہی شیخ صاحب ماشاء اللہ دیکھ رہے اپنے آپ دسو۔ ہاں جی دو شیخین اور جی جہے کوئی بیمار ساتھی ہیں نا وہ نہیں ہے، دور رہتے ہیں وہ، یا کوئی کچے پلے جی نئے ساتھی ہیں وہ بھی معاف ہے، ان کو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو پرانے 3 سال سے آ رہے ہیں نا ان پہ جرمانہ ہے، ان کو پابندی کرنی چاہیے، دوسرے بھی سزا بندی کریں لیکن ان کو کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ نماز کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، یا دور سے آتے ہیں، گھر دور ہیں، یا کوئی نئے ساتھی ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن جو نئے ساتھی ہیں ہاں جی ان پہ پابندی ہے، وہ اپنے آپ میں 100 روپئے سے رکھ لیں، وہ کہنا نہ پڑے۔ ہاں جی تو وہ ساتھی اور کون ہے بھائی؟ جواد صاحب ہیں ماشاء، اور بھائی ہمارے یہاں 400 روپیہ بڑھ گیا، اور سامنے نہیں رکھی، اور اونچی بھائی اقبال بھی ہیں، اونچی ہاتھ اونچا کرے بدلا ایسے کرتا ہے ہاں جی، نئے ساتھی ہاں جی، کتنے ساتھی بنے جی؟ نہیں آپ بھی نئے ساتھی نہیں، جو 2 سال سے آ رہے ہیں نا پڑھتے پکے اسٹوڈنٹ ہیں ان پہ جرمانہ۔ باقی اللہ پاک سب کو توفیق دے بھائی، جو نئے بھی آ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھو، نماز کے بغیر یہ معاف نہیں ہے، نماز یاد رکھنا یہ فرض عین ہے، یہ پڑھنی ہی پڑنی ہے، تو نہ مولوی صاحب سے پڑھی پڑھائی ملے گی نہ کوئی اور، یہ آپ کو پڑھنی ہی پڑنی ہے سب کو۔ نماز جو قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا بس نماز 5 نمازیں ان کو پڑھنی پڑیں گی، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن ہماری ان کو سختی نہیں ہے کہ ایسا تو وہ چلی جائے یہاں سے جی، تو چلو چلتے رہے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے بھائی جو پکے ہیں نا 2 سال 3 سال سے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ پکے، ان پہ یہ پابندی ہے، تو اپنے آپ میں 100 روپیہ رکھ دیا کرو کیوں جان صاحب ٹھیک ہے پھر لیاؤ 100 روپیہ رکھو ہی دینا لے رکھو بھائی، لیاؤ بھائی اقبال لاؤ لاؤ صاحب شیخ صاحب نے زیادہ چنگا سمجھا سماج نے بڑا سوال دیا دے ہاں جی لیاؤ لیاؤ صاحب میں نہیں کھانے تو ہمیں کھلا دینے ہیں، مولوی بخاری صاحب نے رکھے نہیں جی تم نہیں تم رکھو، نماز پڑھو، اللہ نماز انہوں نے فرمایا جڑے پرانے ساتھی نے انہوں کو لے رہے ہیں نئے ساتھی۔ بسم اللہ ایک اور سوال ہے آج یہ اور دھیان بھائی اگر کل کو تمہیں 100 روپیہ دے دینا جی دیکھو کون رہ گیا 200 روپیہ آیا تھا 100 رہتا ہے جی 500 ہے، اور کون ہے؟ جواد صاحب ہے ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندے کی کریں رہے مینو شرمندہ کر رہے تم وہی کر رہے نماز پڑھو اللہ کے بندے کیا ہے، میں تمہاری بھلائی سوچ رہا ہوں اللہ کے بندے، کروڑوں روپے کی بدلے ایک نماز بھی ملے گی، ایک نماز ضائع ہوگی نا سمجھو کروڑ روپے کی دن نماز نقصان ہوگا، کیا کرتے ہیں ہاں کروڑ بھی کیا ہے، یہ ناغہ ہو گیا قرآن کا، کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا کہ نماز سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو، نہ چھوڑو اس کو جی، تو اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے ٹھیک ہے جزاک کرنا پڑے ٹھیک ہے لڑکا کریے کل ٹھیک ہے کر لینے جی نہیں